السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج عدالتی کارروائی کے حوالے سے میں اپنے ولاگ میں بات کروں گا۔ عدالتوں نے جو نواز شریف کو اتنی جلدی انصاف دیا ہے اس کے اوپر بات کروں گا، اور عمران خان کو وہ انصاف کیوں نہیں دے رہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے جو درخواست دی تھی حفاظتی ضمانت کے لیے، اس کو ایک دن میں ہی اعتراضات وغیرہ ان کے دور کر کے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، اور سماعت بھی ہوئی تھی، اور وہ سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ اور آج جس جج نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، اس جج کی بہن بھی کل فوت ہو گئی تھی، لیکن آج انہوں نے نواز شریف کو انصاف دلانا تھا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر بیٹھتے، وہ عدالت میں پہنچ گئے اور انہوں نے نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ یعنی کہ اتنی جلدی جو ہے انصاف انہوں نے دلوانے کی کوشش کی ہے کہ ایک جو ملزم ہے، کیسز دونوں سیم ہیں۔ عمران خان کا بھی توشہ خانہ کیس ہے، وہ اس ٹائم اس کیس میں جیل میں ہے، اور نواز شریف کا بھی توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں عدالت نے ان کو 24 اکتوبر تک ضمانت دے دی ہے، اور کہا ہے کہ جب وہ 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ پہ اتریں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیسز دونوں سیم ہیں، لیکن نواز شریف کے لیے جو قانون ہے وہ علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو اس میں بہت بڑا تضاد ہے۔ جو عدالت کی جو اس طرح کی کارروائی ہے، عدالت کی جو ساکھ ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے۔ پھر ایسے ہی ہماری جو عدالتیں ان کا پوری دنیا میں 124واں نمبر، 125، 130 تک نمبر چلا جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ایسا تو ہونا ہے کہ اتنی جلدی جو انصاف ہے وہ نواز شریف کو پتہ نہیں کیوں دیا جا رہا ہے، عمران خان کو یہ انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا۔ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر یہ جو قانون ہے کیا یہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ لیکن نواز شریف کو اتنی جلدی انصاف دلوانے کی جج صاحب کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی، تو انہوں نے آج وہ عدالت میں بھی آئے اور انہوں نے نواز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اگر ہم پہلے بھی اس طرح کے کیسز دیکھیں تو شریف برادران کے اوپر عدالت بڑی مہربان ہوتی رہی ہے۔ جو حمزہ شہباز سے ایک دفعہ ان کو اتوار والے دن ضمانت ملی ہے، حالانکہ اتوار والے دن جو عدالتیں ہیں وہ بند ہوتی ہیں، چھٹی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اتنی فوری انصاف دلوانا تھا حمزہ شہباز صاحب کو کہ انہوں نے اتوار والے دن عدالت کھولی اور انہوں نے اتوار والے دن ان کو ضمانت دی تھی۔ تو ایک تو وہ والا دن اور آج والا دن آپ دیکھ لیں کہ 2-3 دن میں فوراً جو ہے وہ درخواست کے اوپر اعتراضات ہیں وہ ختم کر دیے گئے، حالانکہ نواز شریف خود اس ٹائم سعودیہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کی بغیر اجازت سے عطا تارڑ صاحب کا جو ہے وہ حلف نامہ لیا گیا ہے، اور ان کو جو ان کی درخواست تھی اس کے اوپر ان کو سماعت ہوئی ہے اور فوراً ان کو انصاف دلوایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو انصاف ہے یہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کے جو وکلاء تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ درخواست دو، تو اس کے اوپر جو اتنی زیادہ جو اعتراضات ہوتے تھے کہ دوبارہ ان کو درخواست واپس لینی پڑتی تھی۔ عدالتیں کہتی تھیں کہ آپ اپنے ملزم کو لائیں، وہ ہمیں بتائے، ویڈیو بیان دے یا اپنے سائن کرے عدالت میں آ کے کہ وہ درخواست دینا چاہتے ہیں، لیکن اور ان کو 9 مئی والے دن گرفتار بھی اسی بات پہ کیا گیا تھا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اسی چیز کے اعتراضات دور کروانے آئے ہوئے تھے، خود پیش ہوئے تھے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو میں اپنی عدالتوں سے، اپنے ججز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دو طرح کے قانون اور انصاف یہ کس طرح کے ہیں۔ اچھا مان لیتے ہیں کہ کیسز دو ہوں، پھر بھی اس طرح چل جاتا ہے، کیسز بھی ایک ہی ہیں، توشہ خانہ کے دونوں کیسز ہیں، حالانکہ عمران خان نے پورے پروف بھی دیے ہوئے عدالت میں، بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کو ضمانت پہ رہا کرتے
وہ جیل سے اس ٹائم باہر ہوتے، لیکن جس آدمی کا جو کیس ہے وہ مضبوط ہے، نواز شریف کا جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط کیس ہے. جس ٹائم انہوں نے گاڑیاں لی تھیں، توشہ خانہ کے جو گاڑیاں لی تھیں، اس ٹائم گاڑیاں لینا منع تھیں، کوئی بھی گاڑی نہیں لے سکتا تھا، لیکن انہوں نے لی ہیں اور وہی کیس ہے، ان کو ضمانت مل گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈیل جو ہے وہ ججز نے بھی کی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اتنی جو فوری طور پر جو انصاف دیا گیا ہے، اتنی انصاف ہم نے جلدی کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو یہ والا انصاف عمران خان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور سیم ہے دونوں سابق وزراء اعظم ہیں، دونوں کا کیس سیم ہے، لیکن انصاف اور قانون کے جو تقاضے ہیں وہ دونوں کے لیے برابر نہیں ہیں، جو کہ ہونے چاہیے تھے. اس سے ظاہری سی بات ہے، عدالت نے پہلے بھی نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا، اور وہ 4 سال لگا کے پاکستان میں آ رہا ہے، تو ان کو پھر بھی جو ہے حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں نواز شریف کے استقبال کی، تو کل میں رپورٹنگ کرنے گیا ہوا تھا، وہاں پہ نون لیگ کی ایک گاڑی آئی ہے، وہ ان کا ایک گانا لگا ہوا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کریں. میں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جس نے اس گاڑی کو سیلیوٹ کیا ہو یا اس چیز کو انہوں نے سراہا ہو. جتنی عوام تھی، جتنی اس میں نوجوان تھے، بوڑھے تھے، جتنی بھی اس میں عوام تھی، سب نے ان کو گالیاں دی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ 1 منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہر سکے ہیں. حالانکہ یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. لاہور میں اس ٹائم یہ حال ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو نون لیگ کا گڑھ ہے لاہور، اس ٹائم نواز شریف کا استقبال کرنے کی یہ وجوہات ہیں. عوام ان کی ایک نعرہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ مینار پاکستان میں کیسے پہنچیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے، آپ خود بتا دیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، وہ بریانی تقسیم کر رہے ہیں، وہ ہونڈے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل جنت کی ٹکٹیں بھی بک رہی ہے کہ نواز شریف کا استقبال کرنے آؤ اور جنت کی ٹکٹیں لو. یعنی کہ اب جنت جو ہے وہ نواز شریف کے استقبال کرنے سے بھی مل سکتی ہے آپ کو. یہ ایک نیا عوام کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. لیکن عمران خان نے عوام کو اتنی شعور دے دیا ہے میرے خیال میں کہ عوام اب اپنے مائنڈ سے، اپنے خیالات سے وہ سارا کچھ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے اور کس آدمی کا ہم نے استقبال کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹے چھوٹے حربے نون لیگ جو آزماتی ہے اور 90 کی دہائی سے آزماتی آ رہی ہے، تو اب میرے خیال میں یہ فیل ہو چکے ہیں اور مزید بھی فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں. آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.